اسی طرح سے ہمارے بچپن میں ہم لوگوں کو سکھایا جاتا تھا کہ اپنے بڑوں کے سامنے مت بیٹھو، کرسی خالی بھی ہو تو مت بیٹھو، اگر بڑے پھر کہتے بیٹھنے کے لیے تو پھر بیٹھ جاؤ، کیونکہ الامر فوق الادب عربی کا قاعدہ ہے کہ حکم یہ ادب سے بھی اوپر ہے۔ جہاں حکم دے دیا گیا تو اب ادب نہیں، اب حکم ماننا ہے۔ ادب یہ تھا کہ آپ کرسی میں نہ بیٹھتے، لیکن کسی اللہ والے نے، کسی بڑے نے، کسی بزرگ نے، اپنے باپ دادا نے آرڈر دے دیا کہ کرسی میں بیٹھو تو بیٹھ جانا ہے، وہاں نہیں کہنا نہیں بیٹھیں گے۔ اسی طرح میرے عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، آپ ایک ادب سیکھ لیجئے، آج میں سکھا دیتا ہوں آپ کو، ادب کی بات آئی تو اپنے سے بڑے کو، اپنے استاذ کو، اپنے سے بڑے کو کبھی بھی ان کے عہدے سے مت پکاریے۔ یہ بات نوٹ کیجئے سب لوگ، اپنا سے جو بھی کوئی بڑا آدمی ہے، جو آپ کے نزدیک محترم ہے، آپ اس کو عہدہ سے مت پکاریے۔ جیسے اپنے استاذ کو ماسٹر صاحب کہہ کے مت پکاریے۔ اپنے سے بڑے ہیں تو ان کو آپ ڈاکٹر صاحب کہہ کے نہ پکاریے۔ اپنے سے بڑے ہیں تو ان کو آپ مفتی صاحب کہہ کے مت پکاریے۔ آپ ان کے لیے وہ لفظ ڈھونڈیے، وہ جملہ ڈھونڈیے جو ادباً استعمال کرنے کا رواج ہے۔ جیسے ماسٹر ہیں تو ادب کے طور پر لوگ بولتے ہیں سر، تو آپ ان کو سر بولیے۔ ڈاکٹر صاحب کو لوگ سر بولتے ہیں، آپ سر بولیے۔ آپ کسی مولوی مولانا کو بولتے ہیں تو ان کے ماحول میں حضرت بولنے کا ماحول ہے، آپ ان کو حضرت بولیے۔ اپنے استاذ کو کبھی مت کہیے حافظ صاحب آئیے کھانا کھا لیجیے، مولوی صاحب آئیے کھانا کھا لیجیے، نہیں، وہاں آپ ان کو کہیے حضرت تشریف لائیں، سر تشریف لائیں۔ یہ بولنے کا ادب سیکھ لیجئے، ورنہ آج کا حال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے بڑوں کو عہدے سے پکارتے ہیں۔ یہ عہدے سے پکارنا بھی بے ادبی ہے۔ ہاں، بڑے ہیں، اپنے چھوٹے عہدے والے کو آپ ماسٹر صاحب کو ماسٹر صاحب کہہ کے پکاریں گے، مفتی صاحب کو مفتی صاحب کہہ کے پکاریں گے، حافظ صاحب کو حافظ صاحب کہہ کے پکاریں گے۔ یہ بھی ادب ہے، اس کو سیکھ لیجئے اور اس پر عمل کریے سب کو۔ تو ادب کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو اور عالموں کی تعظیم کرو۔ میرے معزز بزرگوں، دوستوں، تو حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے ان چھوٹے بچوں کا بھی احترام کیا۔ حافظ صاحب چھوٹے ہیں، کوئی بات نہیں، آؤ، اب بٹھانے کے لیے کہاں بٹھاتے؟ سرہانے کے طرف۔ یہ ہمارے یہاں چونکہ ادب اس معاملے میں ہے ہی نہیں تو ہم لوگ جانتے بھی نہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ جانتے تھے، اب تو کچھ ہے ہی نہیں تو سیکھیں گے کیا؟ یو پی کے اندر ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی مولانا آ گئے، کوئی قابل احترام آدمی آ گیا، کوئی مہمان آ گیا، تو وہاں کا آدمی اگر تکیہ کے پاس چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے، چارپائی میں ایک طرف تکیہ ہوتا ہے، ایک طرف چادر رکھی جاتی ہے، یو پی میں اس طرح کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بستروں میں پیچھے اوڑھنا رکھا جاتا ہے اور آگے چادر وہ تکیہ رکھا جاتا ہے، تو تکیہ جس کو طرف رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سرہانہ، بولتے بھی ہیں آپ لوگ، مردار میں بولتے ہیں ہم لوگ۔ جب احترام کا وقت ہے زندگی میں تو وہ نہیں جانتے ہیں۔